السلام علیکم سامعین محترم، اکثر بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسماعیلی یا آغا خانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے یا ایک الگ مذہب ہے؟ سامعین، آج میں آپ لوگوں کو اسماعیلیوں کے بارے میں مختصر سے بتاؤں گا۔ اسماعیلی دو فرقوں پر مشتمل ہے جن میں بحیری اور آغا خانی ہے۔ امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے اسماعیل تھے۔ امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن اسماعیل کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہو گئی۔ امام صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو ہی وہ اپنا امام سمجھتے ہیں۔ جب امام صادق کی وفات ہوئی تو ان کی وفات سے قبل ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام کاظم کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رہنی چاہیے۔ یہ لوگ اسماعیلی کہلانے لگے۔ کچھ لوگ امام صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ اب فتح کو امام مانا، یہ لوگ فتحی کہلانے لگے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق کے وفات کے بعد امامت کو اسماعیل کے نسل میں مان لیا، وہ آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی، اور اس وقت تک یہ بعمل قسم کے شیعہ تھے لیکن اثنا عشری نہ تھے۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی لیکن لوگوں میں دو گروہ ہوئے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو مان لیا۔ مستعلی کو ماننے والے کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے بحیرہ اور نزار کے ماننے والے کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے آغا خانی ہے۔ لیکن چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تو نزاری فرار ہو کر ایران آئے اور قزوین نامی شہر کا اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برسے تک شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی۔ حسن بن صبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اور پوری سر زمین ایران پر اپنی دہشت بٹھا دی۔ بعد میں ان کا امام حسن علی ذکر آیا جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجری کا حکمران نے دیا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ اور پھر بمبئی شفٹ ہوا۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ بحریوں کی خلافت جب مصر میں ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان و یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ بعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہے۔ نماز کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ حلول کے عقیدے کو وہ مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ کا نور علی میں حلول کر گیا اور علی کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا۔ ان کے حساب سے فرانس قریب آغا خان اس وقت کا علی ہے، اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان سے مراد حضرت علی نہیں ہے بلکہ ان کا مراد فرانس قریب آغا خان ہوتے ہیں۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ معاد جسمانی کے منکر ہے، یعنی ان کی نزدیک میدان حشر، فل صراط، جنت و جہنم کا کوئی ظاہری وجود نہیں بلکہ یہ کنایہ ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔